نیک خاتون گزری ہیں اپنے وقت کے اندر، جنہوں نے غرباء کے ساتھ بڑا ہی اچھا معاملہ کیا اور مساکین کے سروں پہ ہاتھ رکھا، یتیم بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا، بیوہ عورتوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا، اور دور دراز کے علاقوں تک انہوں نے اپنا لوہا منوایا۔ جہاں تک کھانے کے لیے نہیں تھا کھانے کے لیے بھی دیا، جہاں پہ پانی نہیں تھا پانی بھی پہنچایا۔ آج بھی انہیں لوگ زبیدہ کے نام سے جانتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے وقت کے اندر ایک نہر زبیدہ بنوائی تھی کہ گاؤں کے اندر دور دراز کے گاؤں تک پانی نہیں تھا، لیکن انہوں نے پہاڑوں کے اندر سے، زمین کے اندر سے ایک نہر کھدوائی اور دور دراز کے گاؤں تک انہوں نے پانی پہنچانے کے لیے نہر کھدوائی، جس کا نام نہر زبیدہ رکھا گیا۔ لوگ انہیں یہ کہا کرتے تھے کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت آپ سے کوئی حساب نہیں لے گا، آپ سے کوئی پوچھ نہیں کرے گا، پوچھ گچھ نہیں ہوگی، آپ تو سیدھی جنت کے اندر چلی جائیں گی۔ لیکن جب وہ اس دنیا سے چلی گئیں تو ان کی کسی رشتہ دار نے یا ان کی کسی سہیلی نے، ان کی محفل میں بیٹھنے والی نے، کسی قریبی ساتھی نے جب انہیں خواب میں دیکھا تو ان سے سوال کیا کہ زبیدہ ذرا بتا تو صحیح کہ تو بڑی اچھی ہوا کرتی تھی، لوگوں کے ساتھ بڑے بھلائی کے معاملات کیا کرتی تھی، تو نے لوگوں کو پانی پلانے کے لیے بڑے بڑے انتظامات کیے، تو نے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، غریبوں کے سروں پہ ہاتھ رکھا، مساکین کے سروں پہ ہاتھ رکھا۔ آج تو اللہ نے تیرے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کیا ہوگا کہ اس نے کوئی حساب نہیں لیا ہوگا، کوئی کتاب نہیں لیا ہوگا، کوئی پوچھ گچھ نہیں کی ہوگی، سیدھی تیرے لیے جنت ہوگی۔ زبیدہ کہنے لگی کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب میں اللہ کے دربار میں پیش ہوئی تو مجھ سے پوچھا گیا کہ زبیدہ تو کیا لے کے آئی؟ میں نے کہا میں فلاں نیکیاں بھی لے کے آئی، فلاں نیکیاں بھی لے کے آئی، فلاں نیکیاں بھی لے کے آئی، لیکن اللہ فرمانے لگا زبیدہ تیری کوئی نیکی قبول نہیں، تیری ساری نیکیاں ریاکاری پہ مبنی تھیں، تیری ساری نیکیاں دکھلاوے پہ مبنی تھیں، تو جو کام کیا کرتی تھی وہ سارے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے تھے، تیری ایک نیکی بھی قبول نہیں۔ تو میں نے کہا اللہ، وہ نہر زبیدہ میں نے لوگوں کی خدمت کے لیے بنوائی تھی، لوگوں کی فلاح کے لیے بنوائی تھی، لوگوں کو اچھائی کے لیے بنوائی تھی۔ اللہ کہنے لگا وہ تو نے اپنے پاس سے نہیں کھدوائی تھی، وہ سرکاری خزانے سے بنوائی تھی، ان میں بھی لوگوں کا پیسہ تھا، اس لیے وہ تیری نیکی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ کے دربار میں نے کہا اللہ پھر میرا کیا معاملہ ہوگا؟ وہ میری سہیلی پوچھنے لگی، میں نے جب پوچھا زبیدہ سے پھر اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ زبیدہ کہنے لگی کہ اللہ نے مجھ سے کہا کہ زبیدہ تیری ایک نیکی مجھے پسند ہے، تیری ایک نیکی قبول ہے۔ میں نے کہا اللہ وہ کون سی ہے؟ اللہ فرمانے لگا زبیدہ ایک دن تھا جس دن بارش آئی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، موسم بڑا خوشگوار تھا، موسم بڑا حسین تھا، تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ کسی باغ کے اندر گھومنے پھرنے کے لیے چلی گئی، اپنی دوستوں کے ساتھ خوش گپیوں کے اندر مصروف تھی، تو اپنی سہیلیوں کے ساتھ ہنسی کھیل کود میں مصروف تھی، لیکن جب میرے گھر سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں تو تیرا دوپٹہ تیرے سر سے نیچے اترا ہوا تھا۔ جیسے ہی اذان کی آواز آئی اللہ اکبر، تو نے اپنا دوپٹہ اٹھا کے اپنے سر پہ لے لیا، تو نے اپنے دوستوں کی حیا نہ کی، تو نے اپنے دوستوں کے پاس بیٹھنے کو نہ دیکھا، تو نے ماحول کو نہ دیکھا، تو نے جب اس مسجد سے اللہ اکبر کی آواز آئی تو نے دوپٹہ اٹھایا اور احترام کے لیے اپنے سر پہ رکھ لیا۔ تیری وہ ادا مجھے بڑی پسند آئی، اس ایک ادا کی بنا پر تجھے ساری زندگی کے گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں، جا تیرے لیے جنت کے فیصلے۔